بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زارا وائس میں خوش آمدید۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام بالغ ہوئیں اور شادی کے لیے تیار ہوئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کے لیے مختلف لوگوں کی طرف سے تجاویز موصول ہونے لگیں۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ شادی کی عمر کو پہنچی تو قبیلہ قریش کے اہم لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجاویز بھیجنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے یہ کہہ کر کوئی تجویز قبول نہیں کی کہ وہ اس مسئلے کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن امام علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے پاس ان کے گھر پہنچے۔ امام علی داخل ہوئے اور پیغمبر اکرم کو سلام کیا اور پیغمبر نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ امام علی بیٹھ گئے اور اس قدر شرمندہ ہوئے کہ زمین کی طرف دیکھتے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ پیغمبر اکرم مسکرائے اور امام علی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں جانتا ہوں کہ علی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امام علی سے کہا کہ مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ رسول خدا نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور نرم لہجے کے ساتھ حضرت علی نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ کے لیے فدا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بچپن ہی سے آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ نے مجھے شروع سے ہی تعلیم دی ہے، مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں اپنے آپ میں یہ ہمت محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے دلی خواہش کا اظہار کروں کہ آپ مجھے اپنا داماد بننے کا شرف عطا فرمائیں۔ میں نے اس خواہش کو اپنے دل میں بہت دنوں سے چھپا رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اس واقعے کو دور سے دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام علی نے اپنی درخواست پوری کی تو رسول اللہ کا چہرہ روشن ہو گیا اور آپ نے امام سے پوچھا، علی آپ کے پاس اس فعل کا ادراک کیا ہے؟ امام علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری حالت کو خوب جانتے ہیں۔ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے، میرا جنگی لباس اور ایک اونٹ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی تمہیں جہاد کے لیے اپنی تلوار اور سفر کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے، البتہ تمہارا جنگی لباس کسی کام آ سکتا ہے۔ اے ابو الحسن، میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اور عرش پہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا چکا ہوں۔ آپ کی آمد سے قبل اللہ نے مجھے بشارت دینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرش پر پڑھے گئے نکاح کا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا اور بلند مقام عطا کیا ہے اور علی علیہ السلام کو آپ کا بھائی منتخب کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کا اہتمام اس طرح کیا کہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے زیور پہنائیں، فرشتے چوتھے آسمان پر اکٹھے ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے چوتھے آسمان کو نور سے بھر اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو نکاح کی تقریب شروع کرنے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خطبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے راحیل نامی فرشتے کو حمد پڑھنے کا حکم دیا۔ راحیل فرشتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ حمد کی تلاوت کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل کو یہ خوشخبری دی کہ اس نے اپنی بندی فاطمہ کا اپنے نہایت ہی فرما بردار بندے مولا علی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور میں اس خبر کو فرشتوں میں پہنچا دوں۔ میں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تمام فرشتوں کو اس واقعے کی گواہی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جنت کے اس ریشمی کپڑے کا یہ سارا واقعہ لکھ کر آپ کو پیش کروں۔ اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اور میں تمہیں مسجد میں آنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ یہ عقد زمین پر بھی رسمی ہو جائے گواہوں کے درمیان۔ اس نکاح کی اتنی اہمیت تھی کہ اللہ نے عرش پر تقریب کا اہتمام کیا اور پھر خود فیصلہ کیا۔ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کا نکاح خواتین کی سردار کے ساتھ پڑھایا۔ اس دنیا اور جنت دونوں میں حضرت فاطمہ اور مولا علی کا نکاح پڑھایا گیا۔ جب روئے زمین پر مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھایا گیا تو رسول خدا نے جناب علی کو مسجد میں آنے کا حکم دیا۔ مولا علی نے اپنا جنگی لباس
لباس فروخت کیا اور اس کی رقم رسول خدا کو پیش کی۔ بعض روایات کے مطابق یہ لباس 400 درہم میں فروخت ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیسے دیے کہ بازار سے جا کر کچھ استعمال کی چیزیں خرید لائیں۔ جب جہیز کی چیزیں موصول ہوئیں تو پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ کا نکاح عرش پر اللہ تعالیٰ نے میرے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ پڑھایا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا نکاح روئے زمین پر بھی پڑھاؤں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے کے لیے جمع کیا ہے اور اب اس نکاح کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا، جس سے ان کی رضامندی ظاہر ہوئی۔ باہر کچھ صحابی جماعت رسول خدا نے حمد اللہ کی تلاوت کی اور اپنے ساتھیوں سے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام انہیں خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا نکاح بی بی فاطمہ کے ساتھ عرش پر پڑھا دیا ہے اور زمین پر بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے امام علی سے کہا کہ وہ گواہوں کے سامنے نکاح کی باضابطہ درخواست کریں اور امام علی اللہ کی عظمت کا ورد کرنے کے بعد اس پر اپنا ثبوت اور شکر ادا کرنے اور پیغمبر اکرم پر درود پڑھنے کے بعد رسمی طور پر شادی کے لیے درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی اور تمام صحابہ کو گواہ بنایا۔ یہ سن کر تمام صحابہ نے امام علی اور پیغمبر کو سلام کیا۔ پیغمبر اسلام نے خود نکاح پڑھایا اور امام علی سے پوچھا کہ آپ 400 مسکال چاندی کے مہر پر نکاح قبول کیا؟ امام علی نے قبول کیا اور پھر نکاح کا باقاعدہ اختتام ہوا۔ دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور وہاں موجود تمام صحابہ نے امام علی علیہ السلام اور پیغمبر اسلام دونوں کو مبارکباد پیش کی اور سلام عرض کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔